بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے چوتھی نصیحت لکھی ہے، فرمایا کہ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے زیر جامہ کو چاہے پاجامہ ہو یا شلوار یا تہبند ہو، اس کو آدھی پنڈلی تک رکھو۔ اگر آدھی پنڈلی تک نہیں رکھ سکتے تو ٹخنوں تک رکھو، اور ٹخنوں سے نیچے ازار لے جانے سے بچو، اس لیے کہ یہ تکبر کا حصہ ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تکبر ہو تو نیچے مت کرو اور تکبر نہ ہو تو نیچے کر لو، بلکہ یہ فرمایا کہ نیچے مت کرو، اس لیے کہ یہ تکبر ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تکبر کی وجہ سے نیچے نہیں کرتے، بلکہ ویسے ہی یا فیشن کی وجہ سے نیچے کرتے ہیں، اور جو ممانعت ہے وہ تکبر کی وجہ سے ہے۔ ایسا کہنے والے بڑے عجیب لوگ ہیں جن کو اپنے متکبر نہ ہونے کا اس قدر اطمینان ہے، حالانکہ اس روئے زمین پر تکبر سے پاک اور تکبر سے بری کوئی ذات ہو سکتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ میرے اندر تکبر نہیں ہے اس لیے میں اپنے شلوار کو نیچے کر لیتا ہوں، بلکہ ساری عمر کبھی ٹخنوں سے نیچے شلوار نہیں رکھا۔ اگر تکبر نہ ہونے کی وجہ سے کسی کے لیے ٹخنوں سے نیچے شلوار پہننا جائز ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی اجازت ہوتی، اس لیے یہ خیال دل سے نکال دو۔ چنانچہ اس نصیحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچو، اس لیے کہ یہ تکبر کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر اور خود پسندی کو پسند نہیں کرتے۔ خود پسندی کے معنی ہے اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھنا کہ میرے اندر بڑے اوصاف اور کمالات ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ جل شانہ کو شکستگی، عاجزی اور درماندگی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا شکستہ اور ماندہ رہو گے، تواضع کرو گے، عاجزی کرو گے، اتنا ہی اللہ جل شانہ کے ہاں مقبول ہو جاؤ گے، اور جہاں بڑائی اور خود پسندی آ گئی تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ اگر کوئی انسان تمہیں گالی دے یا تم کو کسی ایسے عیب کی وجہ سے عار دلائے جو عیب واقعی تمہارے اندر ہے تو اس کے بدلے میں تم اس کے اس عیب پر عار مت دلاؤ جو عیب تم اس کے اندر جانتے ہو، یعنی گالی کے بدلے گالی مت دو، اور عار دلانے میں اس کو عار مت دلاؤ، اس لیے کہ اس شخص کے گالی دینے اور عار دلانے کا وبال اس کے اوپر ہے، اس کا مواخذہ اور پکڑ اس سے ہوگا، اور اگر تم بدلہ لے لو گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر بدلہ نہیں لو گے بلکہ صبر کرو گے تو اللہ جل شانہ کے یہاں اس کا اجر عظیم تم کو ملے گا۔ مثلا ایک شخص نے تم سے کہا کہ تم بے وقوف ہو، تم نے جواب میں اس سے کہا کہ تم بھی بے وقوف ہو، تو یہ تم نے بدلہ لے لیا، اگرچہ تم نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں دنیا یا آخرت کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور اگر تم خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا تو اس کے نتیجے میں کڑن پیدا ہوئی اور غصہ آیا دل میں، لیکن اس غصے کو ضبط کر گئے، برداشت کر گئے اور صبر سے کام لیا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اپنی زبان کو روک کر اور نفس کو قابو میں کر کے بے حساب اجر کما لیں۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر بے حساب اجر کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ جل شانہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس زبان کو ذرا سا روک لینے سے کتنا عظیم فائدہ حاصل ہوا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرما دی کہ گالی کا جواب گالی سے مت دو، اگرچہ تمہیں بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، لیکن حق کو استعمال کرنے سے بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یعنی جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اچائی سے اس کا بدلہ دو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا دوست بن جائے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنے اندر صبر کرنے کی عادت ڈالی ہو، اور وہ شخص کر سکتا ہے جو بہت خوش نصیب ہو۔ اس لیے بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کو معاف کر دے تو میں اس شخص کو اس دن معاف کروں گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ آخرت میں انسان کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، عداوتیں مٹ جائیں، فتنے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔